أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا ضيئت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف أضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. معزز سامعین و ناظرین گرامی، گزشتہ جمعرات آپ حضرات کے سامنے علامات قیامت میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 احادیث سے کچھ علامات آپ کے سامنے رکھی تھیں. اسی سلسلے کی کڑی کو آگے چلاتے ہوئے کچھ علامات قیامت آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. کس قسم کے فتنے اٹھیں گے، کون کون سی چیزیں ظاہر ہوں گی، کون کون سی چیزیں ظاہر ہو چکی ہیں، آپ حضرات کے سامنے چلی آتی جائیں گی. گزشتہ جمعرات میں بھی کہا تھا، احادیث میں جہاں کوئی علامت قیامت کی آئے گی، کسی فتنے کی علامت ظاہر ہوگی، کسی جماعت کو منشن نہیں کیا جائے گا، کسی فرقے کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا، کسی جماعت کو ہدف نہیں بنایا جائے گا. جہاں جہاں پہ فٹ ہو رہی ہوگی ہر بندہ سمجھ جائے گا. البتہ جہاں پہ احادیث کے مشکل الفاظ آئیں گے، جن الفاظ کی وضاحت کی ضرورت ہوگی، ان الفاظ کی وضاحت ضرور کی جائے گی. تو سب سے پہلی حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، حدیث شریف حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف بکم و بزمان یوشک ان یأتی یغربل الناس فیہ غربلتا ویبقى حثالة من الناس قد مرجت عہودهم وامانتهم فاختلفوا وكانوا هكذا وشبك بين اصابعه. قالوا كيف بنا يا رسول الله اذا كان ذلك؟ قال تأخذون بما تعرفون وتدعون بما تنكرون وتقبلون على خاصتكم وتذرون امر عوامكم. امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث کوٹ کی ہے، نقل کی ہے. توجہ میری طرف رہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ آئے گا، نیک لوگ اٹھا لیے جائیں گے اور برے لوگ باقی رہ جائیں گے، گھٹیا قسم کے لوگ باقی رہ جائیں گے. اور پھر وعدوں کو اور امانتوں کو رلا ملا جائے گا، یعنی وعدے کی اور امانت کی پابندی نہیں کی جائے گی، اور لوگ نیک لوگ اور برے لوگ گھل مل جائیں گے. تو صحابہ نے کہا، کیف بنا یا رسول اللہ، اس وقت ہم کیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تأخذون بما تعرفون، جس چیز کو نیکی سمجھو تو نیکی کو اپنا لینا، وتدعون ما تنکرون، اور جس کو گناہ اور برائی سمجھو اس کو چھوڑ دینا. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقبلون علی خاصتکم، قابل اعتماد لوگوں کے پاس چلے جانا، وتذرون امر عوامکم، اور جو قابل اعتماد نہ ہو ان کو اپنے حال پر چھوڑ دینا. تو یہاں پہ ایک بات یہ بھی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ چھوڑ دیا جائے گا، ترک کیا جائے گا. فضائل اعمال کے اندر آپ تعلیم میں بار بار یہ سنتے ہوں گے کہ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا جائے گا تو امت ذلت کا شکار ہوگی. آج امت ذلت کا شکار ہے. میں عموماً یہاں پہ کہتا رہتا ہوں، آج امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہو رہا، بالکل ہی نہیں ہو رہا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہو رہا، البتہ ایک قسم کی کیا ہو رہی ہے، تاکید ہو رہی ہے.
امر کسے کہتے ہیں؟ امر تو کہتے ہیں آرڈر کو، اور آرڈر تب ہوتا ہے جب بندے کے پاس حکومت ہو، جب شرعی قانون نافذ ہوگا تب امیر المؤمنین کہہ سکتا ہے کہ خبردار اگر کسی بندے نے چوری کی، خبردار اگر کسی بندے نے ڈکیتی کی۔ جیسے ہمارے ہاں ابھی آرڈر اور امر ہماری آرمی والوں کے پاس ہوتا ہے، فوج کے پاس ہوتا ہے، جب وہ کسی چیز کا اعلان کر دیں کل مارشل لا ہوگا یا کل کیا ہوگا، کسی بندے نے گھر سے نہیں نکلنا تو کوئی بندہ بھی گھر سے نہیں نکلتا، اسے پتہ ہوتا ہے۔ امر کسے کہتے ہیں؟ قول القائل لغیرہ علی سبیل الاستعلاء افعل، کہ کوئی بندہ کہنے والا دوسرے بندے سے بزور طاقت کہے یہ کام کرو، دوسرے الفاظ میں اس کو آرڈر کہا جا سکتا ہے۔ تو پھر سامنے والے کو پتہ ہوتا ہے اگر میں نے اس کی خلاف ورزی کی تو میرے ساتھ کیا ہوگا۔ نہی عن المنکر کیا ہوتا ہے؟ قول القائل لغیرہ علی سبیل الاستعلاء لا تفعل، کہنے والا دوسرے بندے سے کہ خبردار یہ کام نہیں کرنا، اور اس بندے کو پتہ ہو کہ اس کے پاس کتنی پاور ہے، اگر میں نے اس کے خلاف کر لیا تو میرے ساتھ کیا حشر ہوگا۔ تو یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب مسلمانوں کی اپنی حکومت ہو اور شرعی حکومت ہو، اسلامی حکومت ہو، تب یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ابھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہو رہا۔ ہمارے یہاں بعض سادہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ امر تو یہ ہے کہ اس کو حکم کرو اور آپ کے حکم مانے، نہیں مانتا تو اس کو پھر اس کی سزا بھی دی جائے۔ کہاں پہ یہ چیز؟ ہمارے ہاں کتنے ایسی شریعت کے خلاف کام ہوتے ہیں، کس بندے نے روکا ہے؟ امر بالمعروف کا تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہاتھ سے روکنا ہے۔ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے۔ کون روکتا ہے آج؟ کتنی فحاشیاں ہو رہی ہیں، کتنے گناہ ہو رہے ہیں، کس بندے نے روکا ہے؟ ہمارے تبلیغ والے گئے ہیں، ہمارے علماء گئے ہیں، کون گئے ہیں روکنے کے لیے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہاں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں، تبلیغ والے بیانات میں کہہ سکتے ہیں، یا ترغیب میں کہہ سکتے ہیں، علماء بھی ترغیب میں کہہ سکتے ہیں، آرڈر نہیں دے سکتے۔ آرڈر اس وقت ہوگا جب کسی عالم کے پاس پاور ہوگی، جب اس کو قاضی کی حیثیت حاصل ہوگی، جب علاقے کی جو ذمہ داری ہوگی اس کے سپرد ہوگی، اس کے حوالے ہوگی، تب وہ آرڈر دے سکے گا۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہو رہا۔ اس حدیث کے اندر بھی اس بات کا ذکر ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا جائے گا۔ دوسری حدیث، توجہ رہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانتوں کو ضائع کیا جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ صحابہ نے کہا کیف اضاعتها یا رسول اللہ، امانت کو ضائع کیسے کیا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ رکھنا، اذا اسند الامر الى غیر اہلہ، جب حکومت نااہل لوگوں کے حوالے کیے جائے، فانتظر الساعہ، قیامت کا انتظار کرو۔ نااہل لوگوں کے حوالے کیا جائے، میں نے پہلے کہا تھا کسی جماعت، کسی فرقے، کسی پارٹی کو مینشن نہیں کیا جائے گا، جہاں جہاں پہ بات فٹ ہو رہی ہو آپ کو خود سمجھ آ جائے گا۔ تو یہ ایک علامت بھی ہے قیامت کی کہ نااہل لوگوں کو قوم کا سردار، قوم کا بڑا بنا دیا جائے گا۔ تیسری حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی تظہر الفتن، یہاں تک کہ فتنے ظاہر ہو جائیں گے، ویکثر الکذب، جھوٹ زیادہ ہو جائے گا، ویتقارب الاسواق ویتقارب الزمان، بازار زیادہ لگیں گے اور وقت کے اندر کمی ہو جائے گی، وقت گھٹ جائے گا، وقت کے اندر برکت نہیں ہوگی، ویکثر الحرج، حرج زیادہ ہوگا۔ قیل وما الحرج، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ حرج کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القتل، قتل زیادہ ہوگا۔ تو اس حدیث کے اندر جو مین پوائنٹ ہے، خاص بات ہے، وہی ہے کہ جھوٹ کی کثرت ہوگی۔ علامات قیامت میں سے یہ ہے، ہر بندہ جھوٹ بولے گا۔ اب تو مذاق میں بھی جھوٹ بولا جاتا ہے، حقیقت میں بھی جھوٹ بولا جاتا ہے۔ جھوٹ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ جھوٹ بولتے ہوئے ہم جھوٹ کو جھوٹ شمار بھی نہیں کرتے، مجبوری ہے، مجبوری ہے تو جھوٹ بولا جائے گا۔ ایسی کون سی مجبوری ہے کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے؟ تاجر تجارت کرتے وقت جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک عالم دین بیان کر رہے تھے کہ ہم تجارت کرتے ہیں تو ہمیں نفع کیوں نہیں ہوتا؟ جھوٹ بولتے ہیں، ایک چیز بیچ دی، نفع پہ بیچ دی، نفع بھی نہیں بتاتے، اس میں بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ مثلا ایک بندے نے کوئی چیز 500 کی خریدی ہے اور 550 پہ یا 600 پہ بیچ دی ہے،
اب اگر اس سے کوئی بندہ پوچھے کتنے پہ بیچی ہے یا کتنا منافع کیا ہے، بس تھوڑا سا کیا ہے، وہ نہیں بتاتا، یہ بتا بھی دیتا ہے تو جھوٹ بتاتا ہے۔ اب اس میں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اس کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو چیز تھی وہ تو آپ نے بیچ دی۔ اگر آپ کے پاس آپ کا مال ہوتا تو پھر اس کو چھپا کر رکھتے کہ میں نے ابھی تک چیز نہیں بیچی، تو اب اس میں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جھوٹ کی کثرت ہو جائے گی۔ چوتھی حدیث، توجہ رکھنا، کہاں کہاں پہ یہ علامات ظاہر ہو چکی ہیں اور کہاں کہاں پہ فٹ ہو رہی ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون فی آخر الزمان خسف وقذف ومسخ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں خسف ہوگا اور قذف ہوگا اور مسخ ہوگا۔ قیل ومتی ذلک یا رسول اللہ، یہ چیزیں کب ہوں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت المعازف، جب آلات موسیقی ظاہر ہو جائیں، والقینات، اور گانا گانے والے ظاہر ہو جائیں، واستحلت الخمر، اور شراب کو حلال کہا جائے، فانتظر الساعہ، تو یہ علامات قیامت ہوں گی۔ اذا ظہرت المعازف، آلات موسیقی زیادہ ہو جائے۔ اب تو اپنے بچوں کو کھلونے میں بھی آلات موسیقی ہم دے کر دیتے ہیں، کہیں پہ باجا، کہیں پہ بانسری، کہیں پہ گٹار، کہیں پہ کوئی اور چیز۔ یہ کیا ہم اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں؟ تو آلات موسیقی یہ زیادہ ہو جائیں گے، آلات موسیقی۔ والقینات، گانا گانے والی عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، ہر جگہ پہ گانا ہوگا۔ واستحلت الخمر، شراب کو حلال کرا دیا جائے گا، شراب کو حلال کہا جائے گا، نام بدلے جائیں گے بس کہ حرام نہیں ہے۔ تو یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان چیزوں کو توڑنے کے لیے آئے تھے، اور آج کیا ہو رہا ہے؟ شادی ہو اور شادی پہ آلات موسیقی نہ ہو تو اس کو شادی بھی نہیں سمجھا جاتا۔ عجیب بات ہے کہ شادی کے موقع پہ اگر اسے کہا جائے کہ شادی پہ یہ ڈھول باجے، یہ آلات موسیقی یہ نہیں ہونے چاہیے، تو بندہ آگے سے جواب کیا دیتا ہے؟ برادری خفا ہوگی۔ یہی برادری قیامت کے دن آپ کے کام آئے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کے دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، اپنے والدین سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ قیامت کے دن جب اپنے بہن بھائی ماں باپ کام نہیں آئیں گے تو آپ کی برادری کام آئے گی؟ صرف اپنے اعمال کام آئیں گے۔ پھر یہی برادری کی باتیں آپ کے لیے وبال بن جائیں گی، عذاب کا ذریعہ بن جائیں گی۔ یہی برادری کام نہیں آئے گی۔ جس برادری کے لیے ہم اپنے سر پہ بوجھ لا رہے ہیں، یہی برادری تو ہمارے کام نہیں آئے گی۔ تو پھر شادی کے موقع پہ ایسے آلات موسیقی لانا، اور عجیب بات ہے، میں لطفاً اور عبرتاً ایک بات کہوں کہ ہمارے ہاں شادی کے موقع پہ کیا ہوتا ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، وہ بڑی اہم ہوتی ہیں دونوں چیزیں۔ ایک تو حقیقتاً اہم ہے اور دوسری کو اہم سمجھا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نکاح اور دوسری ہوتی ہے موسیقی۔ نکاح پڑھانے کے لیے عالم دین کو بلایا جاتا ہے اور موسیقی کے لیے کسی میراثی کو بلایا جاتا ہے، لیکن ان کو جو اجرت اور مزدوری دی جاتی ہے ان کا آپ کمپیریزن کریں، موازنہ کریں، تقابل کریں تو زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جب نکاح پڑھایا جائے گا، مولوی صاحب تمہاری فیس کتنی تھی؟ یا جو پوچھے گا نہیں تو زیادہ سے زیادہ 500 والا نوٹ دے گا، اور وہ بھی اس عالم دین پہ اس کا احسان ہوگا، نکاح پہ یا زیادہ سے زیادہ 1000 دے دے گا۔ اور دوسری طرف جو موسیقار انہوں نے منگائے ہوں گے 40 ہزار، 50 ہزار ان کو دیا جائے گا۔ جس نے نکاح کو حلال کیا اس کو 500، اور جو نکاح کے اندر نحوست ڈال رہے ہیں ان کو 50,000۔ پھر اس شادی کے اندر برکات ہوں گے؟ پھر کہتے ہیں گھروں کے اندر اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، تسلی نہیں ہے، میاں بیوی کا نباہ نہیں ہو رہا۔ تو نباہ کیسے ہوگا جب ابتدا حرام کام سے ہو رہی ہے؟ ابتدا حرام کام سے ہو رہی ہے تو اس کے اندر برکت کیسے ہوگی؟ آج سے یہ بات یاد رکھیں، آج سے یہ جگہ، یہ وقت اپنے ذہن میں یاد رکھیں۔ جس بندے کی شادی پہ موسیقیاں اور آلات موسیقی یہ چیزیں زیادہ ہوں، انتظار کرو اس کی شادی کتنی چلتی ہے۔ انتظار کرو، اس کو نوٹ کرو کتنے مہینے تک اس کی شادی جاتی ہے۔ میں نے تو تجربہ کیا، میں تو یہ چیزیں دیکھتا رہتا ہوں۔
فوراً کہیں نہ کہیں ایک ایسا واقعہ ہو جاتا ہے. ہمارے اپنے رشتہ داروں میں سے ایک بندہ، اس نے شادی کی تھی، کافی عرصے پہلے کی بات ہے، شاید اس وقت ہم بہت چھوٹے تھے، بچپن میں تھے. تو اس نے اپنی شادی پہ یہ نٹوے وغیرہ منگوائے تھے، خسرے وغیرہ منگوائے تھے، یہ چیزیں. آج تک اس کی اولاد نہیں ہے. ڈاکٹروں کے پاس گیا، نہ بیوی کی بیماری ہے نہ خاوند کی بیماری ہے، اولاد اللہ تعالیٰ نہیں دے رہے. اگر میں اس طرح بتاتا جاؤں تو شاید بہت سے لوگوں کے راز کھل جائیں گے، اس لیے میں نے اپنے رشتہ داروں میں سے، وہ بھی بغیر نام کے، کیونکہ ایک عالم جو ہوتا ہے وہ بطور امین ہوتا ہے، لوگ مسئلے پوچھتے بھی ہیں، اپنے حال بتاتے بھی ہیں، راز کی باتیں بتاتے بھی ہیں، تو اس لیے میں کسی کا نام نہیں لے رہا. بہت سی باتیں ایسے بھی آپ کے سامنے ہوں گی، ورنہ آج کے بعد سے دیکھ لینا کہ جو اپنی شادی پہ آلات موسیقی اور یہ چیزیں زیادہ کرے تو اس کی شادی پہ دیکھ لینا کہ کتنی چلتی ہے اس کی شادی. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علامت بتائی ہے کہ علامات موسیقی یہ چیزیں زیادہ ہو جائیں گی. 5ویں حدیث، بے حیائی اور فحش گوئی زیادہ ہو جائے گی، بات بات پہ گالیاں دی جائیں گی، گپ شپ کے اندر بھی مذاق کیا جائے گا اور اس کے اندر بھی گالی دی جائیں گی. اس حدیث کو نقل کرنے سے پہلے میں ایک بات بتاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے علامات میں سے ایک علامت بتائی کہ منافق جب جھگڑتا ہے تو گالیاں دیتا ہے. توجہ رکھنا، منافق جب جھگڑتا ہے تو گالیاں دیتا ہے، معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ. ہمارا معاشرہ اتنا گر چکا ہے کہ دوست اپنے دوست کو آواز لگاتا ہے تو اس کو ماں کی گالی دے کر لگاتا ہے اور وہ بھی خوش ہوتا ہے، جگری آ رہے ہیں سب، اصل کوئی اٹنی اٹکو نہیں. ماں کی گالی، بہن کی گالی، بیوی کی گالی دے رہا ہے اور اس پہ فخر محسوس کرتا ہے. منافق کی علامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ جب وہ جھگڑے گا تو گالی دے گا، اور ہم ایک دوسرے کو بلاتے وقت گالیاں دے رہے ہیں. تو ذرا اپنے گریبان کے اندر ہم جان کر دیکھ رہے ہیں کہ ہم کتنے پانی کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ لا يحب الفحش والتفحش، کہ اللہ تعالیٰ فحش گوئی کو اور فاحش بندے کو پسند نہیں کرتے. یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے بغض رکھتے ہیں. ولا تقوم الساعة، اتنے تک قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی یظہر الفحش والتفاحش، یہاں تک کہ فحش گوئی اور فحاشی یہ چیزیں زیادہ ہو جائیں گی. وقطیعۃ الرحم، رشتوں کو توڑا جائے گا. وسوء المجاورہ، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ برائی کی جائے گی. حتی یؤتمن الخائن ویخون الامین، یہاں تک کہ خائن کو امین اور امین کو خیانتدار کہا جائے گا. الٹی گنگا چلے گی، جو امانت دار ہوگا اس کو خائن کہا جائے گا اور جو خائن ہوگا اس کو امانت دار کہا جائے گا. 6 حدیث، خون ریزی عام ہوگی، علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بین یدی الساعۃ ایاما یرفع فیہ العلم وینزل فیہ الجہل ویکثر فیہ الحرج والحرج والقتل. مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت زیادہ ہو جائے گی اور حرج یہ زیادہ ہو جائے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرج کی تعریف خود فرمائی، والحرج القتل، حرج جو ہے یہ قتل ہوگا، یعنی قتل خونریزی یہ عام ہو جائے گی. آپ سنتے چلے آئیں گے، ہم سنتے ہیں فلاں جگہ پہ کوئی بندے آئے، نامعلوم افراد آئے، فلاں کو قتل کر کے چلے گئے، پتہ نہیں کہاں سے آئے کہاں پہ چلے گئے. یہ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں اور کہاں پہ چلے جاتے ہیں، یا تو آسمان سے آتے ہیں، پھر واردات کرنے کے بعد زمین ان کو راستہ دیتے ہیں، اس کے اندر سے چلے جاتے ہیں. کہاں پہ چلے جاتے ہیں، سوچنے کی بات ہے. بہرحال اگلی علامت، 7ویں علامت، توجہ سے سننا. یہ اکثر علامات جو ہیں یہ ظاہر ہو چکی ہیں، بڑی بڑی علامات جو ہیں وہ ابھی باقی ہیں. حضرت امام مہدی کا ظہور، دجال کا خروج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول، یہ بڑی بڑی، اور سورج کا مغرب سے نکلنا، یہ علامات باقی ہیں. باقی جتنی چھوٹی چھوٹی علامات ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صنفان من اہل النار لم ارہما، جہنمیوں کی 2 قسمیں ایسی ہیں جن کو ابھی تک میں نے نہیں دیکھا. کون فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جہنمیوں کی 2 قسمیں ایسی ہیں جن کو ابھی تک میں نے نہیں دیکھا. باقی تقریباً کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پہ دیکھ لیا تھا،
زناکار کی سزا تھی، سودخور کی سزا تھی، غیبت کی والے کی سزا تھی، مختلف سزائیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قسمیں ایسی ہیں جہنمیوں کی جن کو ابھی تک میں نے نہیں دیکھا، قوم معہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس، ایک ایسی قوم جن کے ہاتھ میں گائے کی دم جیسے چیزیں ہوں گی، یعنی جیسے کوڑا وغیرہ، چابک، جس سے لوگوں کو ماریں گے۔ ونساء، اب یہ کون سے ہوں گے؟ سرداروں میں سے ہوں گے، بڑوں میں سے ہوں گے، جب لوگوں کو سزا دیں گے اور کوڑوں کے ساتھ سزا دیں گے، علامات قیامت میں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تک میں نے ان کو نہیں دیکھا، بعد میں ظاہر ہوں گے، اور یہ چیزیں بہت سے ظاہر ہو چکی ہیں۔ دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نساء، عورتیں، کاسیات عاریات، کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، ممیلات مائلات، لوگوں کو، مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود مائل ہونے والی ہوں گی مردوں کی طرف، یعنی مردوں کو بھٹکائیں گی، بہکائیں گی اور خود بہکیں گی مردوں کی چالوں میں۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، بخت المائلہ، ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے بختی اونٹ کی کوہان ایک طرف جھکے ہوئے۔ پھر اس کی تفسیر تھوڑی سی بتاتا ہوں۔ لا يدخلن الجنہ، یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ ولا یجدن ریحہا، جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکیں گی۔ وریحہا لیوجد من مسیرۃ کذا و کذا، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے سونگی جائے سکے گی۔ یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ قوم کے سردار اور قوم کے کچھ بڑے ایسے ہوں گے جن کے ہاتھوں میں چابک ہوں گے اور لوگوں کو ان چابکوں کے ذریعے سزائیں دیں گے۔ دوسری قسم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہی ہے کہ عورتیں کپڑے پہنیں گی، کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ اس کی پھر 2 قسمیں ہیں، یا تو اتنے باریک کپڑے پہننا کہ ہر چیز نظر آ رہی ہو، یا پھر اتنے تنگ کپڑے پہننا، اتنا تنگ لباس پہننا کہ جسم کا ہر اندام، ہر عضو صاف صاف نظر آ رہا ہو۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، پھر اس کو کپڑے پہننا نہیں کہتے، پھر اس کو ننگا ہی کہا جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کاسیات عاریات، کپڑے پہننے کے باوجود بھی یہ ننگیاں ہوں گی۔ ممیلات مائلات، مردوں کو اپنی طرف بہکائیں گی اور خود مردوں کی طرف بہکیں گی، مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی، خود مردوں کی طرف مائل ہوں گی۔ کیسے مائل کریں گی؟ اس کی مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں۔ خوشبو لگانا، پاؤں کے اندر پانزیب وغیرہ پہننا، یا بہت زیادہ تیز چال چلنا، یا بہت زیادہ آہستہ چال چلنا، یا کسی مرد کو دیکھ کر زور سے اپنی سہیلی کو، کسی کو آواز دینا، اس قسم کی کچھ حرکات تاکہ مرد ہمارے طرف مائل ہوں، ان کی اٹریکشن اور ان کی توجہ ہماری طرف ہو۔ ممیلات مائلات، اور خود مردوں کے بہکاوے میں آ جائیں گی، مردوں کے جھانسے میں آ جائیں گی۔ کیوں؟ یہ اثر راہ سے جب بندہ ہٹ جاتا ہے، جب بکری ریوڑ سے اپنی باقی بکریوں سے الگ ہو جاتی ہے تو پھر بھیڑیے کا شکار ہو جاتی ہے۔ جب عورت شریعت کے راستے سے ہٹ جائے گی تو پھر ہوس زدہ لوگوں کے ہوس کا شکار ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی علامات بتائیں، کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی اور مردوں کو مائل کریں گی، خود مردوں کی طرف مائل ہوں گی۔ اگلی علامت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے بخت اونٹ کی کوہان۔ یہ اونٹ کی ایک قسم ہے جس کی کوہان بہت بڑی ہوتی ہے اور پھر ایک طرف جھک جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامت بتائی، آج کل عورتیں اپنے سر کے اوپر جوڑا باندھتی ہیں، بالوں کو اکٹھا کر کے سر پہ رکھ لیتے ہیں اور پھر ایک طرف جھک جاتا ہے۔ ایسی عورت کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ ایک ہے بالوں کو اکٹھا کر کے پیچھے گدی پہ باندھ دینا، یہ منع نہیں ہے، یہ تو عورتیں باندھتی ہیں، عورت کو باندھنے بھی چاہیے۔ اور ایک ہے بالوں کو اکٹھا کر کے سر کی چوٹی کے اوپر رکھ لینا، تالو کے اوپر رکھ لینا اور اس کو ایک طرف پہ پھر گرا دینا، ایک طرف جھکا دینا۔ آپ کبھی دیکھیں نا، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل میڈیا، آپ گوگل پہ، فیس بک پہ سرچ کریں بختی اونٹ، تو اس کی کوہان آپ کو نظر آئے گی، بہت بڑی کوہان ہوتی ہے اور کبھی اس کے اوپر گوشت اتنا زیادہ ہوتا ہے اس کی ایک کوہان ایک طرف جھک بھی جاتی ہے۔ تو ان کے سروں کے اوپر بال اتنے اکٹھے ہوں گے کہ ایک طرف جھکے ہوں گے یا بالکل سر کے اوپر کھڑے ہوں گے۔ اور عورتیں تو اپنی جگہ پہ، آج کل تو لڑکوں نے بھی یہ فیشن بنانا شروع کر دیے ہیں، لڑکوں نے بھی یہ فیشن بنانا شروع کر دیے ہیں، ادھر سے بال کاٹ دیں گے، ادھر سے بال کاٹ دیں گے اور ادھر ماتھے والے بال جو ہوں گے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لگا کر ان کو یوں یوں کر کے کھڑا کر دیتے ہیں، سر کے اوپر یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔
ایسے تو عورتیں بھی نہیں کرتی جیسے اب مردوں نے شروع کیا ہے۔ اور یہاں پہ میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں، انتہائی معذرت کے ساتھ، سچ حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں سے ایک یہ بھی بتائی، آگے ذکر آئے گا، کہ عورتیں مردوں کی مشابہت کریں گی، مرد عورتوں کی مشابہت کریں گے۔ آج کل بہت سے نعت خوان ایسے ہیں، آپ ان کا ڈریس دیکھیں نا، لباس دیکھیں، عورتوں والا لباس ہوتا ہے، مختلف قسم کے پھولدار چادریں ان کے جسم پر ہوں گی، مختلف قسم کی ان کی پگڑیاں ہوں گی، اور یہاں پہ پتہ نہیں کتنے سے کتنے ان کے گلے بنے ہوتے ہیں، پھول بنے ہوتے ہیں، قمیص الگ، اس کا رنگ الگ، شلوار کا رنگ الگ، اس کا رنگ الگ ہوتا ہے۔ آگے میں ایک لفظ کہوں تو شاید وہ بجا ہو، جیسے کوئی نٹوا آتا ہے، ڈانسر آتا ہے، تو اگر انسان اپنے آپ کو مداح رسول کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنی ہے، آپ اللہ کے رسول کی تعریف کر رہے ہو اور لوگ آپ کے لباس کو دیکھیں کہ آپ کا لباس نٹروں جیسا ہو، تو خاک اثر ہوگا آپ کی نعت کا، لوگ تو پھر آپ کے لباس کو تکتے ہی رہیں گے۔ تو بہرحال میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ بات بہت لمبی چلی جائے گی۔ یہ علامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی بتائی کہ ان کے سر کے اوپر بالیوں اکٹھے ہوں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل نہیں ہوں گی، جنت میں داخل ہونا تو کجا، جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکیں گی، اور جنت کی خوشبو بہت دور سے آئے گی، بہت دور سے جنت کی خوشبو آئے گی۔ آخری حدیث، 8ویں حدیث، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو بکر الگ ہیں، ابو بکرہ یہ الگ ہیں، ایک صحابی کا نام ہے ابو بکرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقد نفعنی اللہ بکلمۃ ایام الجمل، جنگ جمل کے موقع پہ مجھے ایک کلمے نے بہت فائدہ دیا، لما بلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، ان فارسا ملکو ابنت کسرا، کہ فارسیوں نے کسرا کی ایک بیٹی کو، کسرا کی ایک عورت کو اپنا سردار بادشاہ بنا لیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یفلح قوم ولو امرہم امرأۃ، کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس قوم کی سرداری کرنے والی عورت ہو۔ یہ علامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، شاید آگے آ جائیں ہمارے قوم کے سردار عورتیں بن جائیں، تو یہ علامات بہت سی آئیں گی، بہت سی علامات ظاہر ہو چکی ہیں، بہت سی علامات ظاہر ہونے والی ہیں، انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ باتیں اس لیے ذکر کی جاتی ہیں، بہت سے فتنے نمودار ہوں گے، بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے، جس فتنے کا آپ کو پتہ چل جائے کہ اس فتنے کے بارے میں ہم نے حدیث سے سنا تھا، تو کم از کم اپنا اپنے ایمان کا دفاع کر سکتے ہو، اپنے ایمان کو بچا سکتے ہو کہ یہ وہ فتنہ ہے جس کے بارے میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی تھی، اس سے بچ کر رہنا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دجال کے فتنے اور دجال کے حواریوں کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔